دعا ہے خالق کائنات اب سب کا یہاں پہ چل کے آیا منظور و مقبول فرمائے. بانیان کا خرچہ خراجات خالق کائنات اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. میرا مالک میرا خالق صدقہ سیدہ ربا کی خالی جھولی کا جن مومنین کی اولاد نہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. بھائی اکبر بھائی مشرف مسرت بھائی فرمان میرا مالک خالق جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. میرا مالک میرا خالق صدقہ بیمار کربلا کا واسطہ سیدہ زہرا کے زخمی پہلو کا بیماروں کو صحت کلی عطا فرما. میرا مالک میرا خالق خصوصاً بھائی بی کے بیٹے زائم علی کو صحت کلی عطا فرما. میرا مالک میرا خالق مومنین کے گھروں پہ خصوصی رحمت نازل فرما. ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرما. میرا مالک میرا خالق ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. میرا مالک میرا خالق صدقہ چہارد معصومین علیہ السلام کا یہ ولایت علی ابن ابی طالب پہ ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. میرا مالک میرا خالق یہ ولایت علی ابن ابی طالب ہماری نسلوں میں بھی قائم رکھ. میرا مالک میرا خالق جو ولایت علی ابن ابی طالب سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں میں اضافہ فرما. میرا مالک میرا خالق ہمارے گناہگار ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ اپنے رحم و کرم کی طرف دیکھ. ہماری مانگی ہوئی دعائیں مستجاب فرما. پردے میں جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں میرا مالک میرا خالق ان کے پردوں کی خود حفاظت فرما. انہیں صحیح طریقے سے صحیح سیرت سیدہ عالیہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. میرا مالک میرا خالق ہماری پہلی اور آخری دعا یہی ہے کہ ہمارے حقیقی وارث امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں اس قابل بنا کہ ہم مولا کی زیارت سے مشرف ہو سکیں. صلوات پڑھیں آل محمد کے ذات پہ. توجہ ہے نا. ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ بلکہ منافع والا مہینہ. ہر مہینے میں ایک نیکی کے 10 ملتیاں ہیں. یہ واحد مہینہ ہے جس میں 1 کا لاکھ ملتا ہے. ایک کا لاکھ ملتا ہے. اللہ نے 3 مہینے اکٹھے رکھے ہیں. پہلا رجب، پھر شعبان، پھر رمضان. رجب، شعبان، پھر رمضان. رجب علی کا مہینہ، رجب علی کا مہینہ، شعبان محمد مصطفیٰ کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ. یہ مولویوں سے آپ نے حدیث سنی ہے. رجب علی کا مہینہ، شعبان محمد مصطفیٰ کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ. مجھے رب العزت کی قسم ہے منبر حسین پہ بیٹھا ہوں یہ مولویوں نے حدیث پڑھی ہی غلط ہے. کیوں؟ علی کی ولایت کو چھپانے کے لیے.
حدیث کیا ہے؟ میرے پاک نبی فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان مجھ محمد کا مہینہ، رمضان میری امت کا مہینہ۔ یا رسول اللہ رجب اللہ کا مہینہ کیسے؟ بڑا خوبصورت جواب دیا ہے میرے چھٹے امام نے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں رجب اس لیے اللہ کا مہینہ ہے کیوں اس مہینے میں وہ آیا ہے جو اللہ کی پہچان بنا ہے۔ جو اللہ کی پہچان بنا ہے، اللہ کی پہچان بنا ہے علی، اللہ کی پہچان بنا ہے علی، شعبان مجھ محمد کا مہینہ۔ اے میرا نبی یا رسول اللہ، نہ اس مہینے میں آپ آئے ہیں نہ واپس گئے ہیں، پھر یہ آپ کا مہینہ کیسے؟ حق بنتا تھا آپ کہتے کہ ربیع الاول مجھ محمد کا مہینہ، کیونکہ ربیع الاول میں آپ آئے ہیں۔ اگر ربیع الاول کو اپنا مہینہ نہیں کہا تو پھر کہتے کہ سفر میرا مہینہ، کیونکہ سفر میں آپ واپس گئے ہیں۔ سفر کو بھی اپنا مہینہ نہیں کہا، ربیع الاول کو بھی اپنا مہینہ نہیں کہا، یہ شعبان کو اپنا مہینہ کیوں کہا؟ تو پاک نبی نے کہا شعبان کو اس لیے اپنا مہینہ کہا، ربیع الاول میں بھی میں ایک بار آیا ہوں، ربیع الاول میں میں ایک بار آیا ہوں، سفر میں میں ایک بار واپس گیا ہوں۔ شعبان اس لیے میرا مہینہ ہے کیونکہ اس میں میں بار بار آیا ہوں۔ اس میں میں بار بار آیا ہوں۔ ہم نے چھٹے مولا سے پوچھا مولا یہ آپ کا نانا اس مہینے میں بار بار کیسے آئے؟ تو چھٹے مولا نے فرمایا یکم شعبان کو وہ آئی ہے جس نے اسے بچایا ہے، جس نے توحید کو بچایا ہے۔ جس نے توحید کو بچایا ہے، توحید کو بچانے والے کو حسین کہتے ہیں، اور جو حسین کو بچائے اسے زینب کہتے ہیں۔ پھر 3 شعبان کو وہ آیا ہے جو اس کی بقا کا ضامن ہے، اس کی بقا کا ضامن ہے۔ 4 شعبان کو وہ آیا ہے جس کے لیے محمد دعا مانگے اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور فاطمہ جس کے لیے دعا مانگے اسے عباس کہتے ہیں۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہاں تک کافی۔ رجب علی کا مہینہ، شعبان محمد کا مہینہ، رمضان امت کا مہینہ، کیونکہ اس میں بخشش بھی ہے، اس میں مغفرت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے۔ اب علماء نے لکھا کہ 3 راتیں اس میں ہیں جو لیلۃ القدر کی ہیں، جو لیلۃ القدر کی ہیں۔ کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ کسی نے 19 کو کہا کہ 19 کی رات لیلۃ القدر، کسی نے 21 کی رات کو کہا کہ 21 کی رات لیلۃ القدر کی رات، کسی نے 23 کو کہا کہ 23 کی رات لیلۃ القدر کی رات۔ تو جب ہم نے چھٹے مولا سے پوچھا مولا ان 3 راتوں میں سے لیلۃ القدر کی رات ہے کون سی؟ مولا نے کہا تینوں راتیں لیلۃ القدر ہیں۔ نبی کہا توڑے واسطے تینوں راتیں لیلۃ القدر کی راتیں ہیں۔ میرے مولا کیسے؟ تو مولا نے فرمایا جو 19 کی رات ہے یہ امور مملکت چلانے کی رات ہے۔
हुकूमत चलाने के लिए नई भर्तियां भी चाहिए, हुकूमत चलाने के लिए महकमे भी बहाल करने होते हैं। ये 19 की रात है हुकूमत चलाने के लिए। मौला फिर 21 की रात क्या है? मौला ने फरमाया इस 21 की रात में फैसला होता है कि किसे कितना देना है, किसको औलाद देनी है, किसको रिस्क देना है, किसको मौत देनी है, किसे नजब बुलाना है, किसे करबला बुलाना है, किसे मजलिस में बुलाना है, किसे मजलिस से दूर करना है, किसे अली की विलायत पे बुलाना है, किसे अली की विलायत की दुश्मनी पे लानत करनी है। इस रात ये तय होता है। मौला फिर 23 की रात लैलतुल कद्र की रात कैसे? मौला ने कहा इस 23 की रात को उसे अता कर दिया जाता है, उसे अता कर दिया जाता है। 19 की रात अमूर ममलिकत की रात, 23 की रात कादर की रात कि कितना देना है, 23 की रात फिर अता कर दिया जाता है। यह है रमजान। अगर रमजान को समझो तो, रमजान को समझो तो सिर्फ मुंह बन लवण दा ना रोजा नहीं। एक गल्लां औखियां मैं तो 10 सालों के पहले औखियां करन लगा। सिर्फ मुंह बांध लेने का नाम रोजा नहीं है, सिर्फ भूख प्यास का नाम रोजा नहीं है, बल्कि रोजा ये है कि कयामत वाले दिन हाथ गवाही दे कि मेरे अल्लाह इसने रोजा ऐसा रखा था कि मेरे हाथों से कोई बुरा काम किया ही नहीं है। कयामत वाले दिन जुबान गवाही दे, कहे कि मेरे अल्लाह इसने ऐसा रोजा रखा था कि इसकी जुबान पे सिवाय विलायत अली इब्न अबी तालिब के कोई जिक्र आया ही नहीं, कोई जिक्र आया ही नहीं। आखिर कयामत वाले दिन गवाही दे, कहे कि मेरे अल्लाह इसने ऐसा रोजा रखा था सिवाय अलम अब्बास के इसकी नजर कहीं गई नहीं थी। ये रोजा है, भूख प्यास का नाम रोजा नहीं। मेरे शिया सुन्नी भाई बैठे हैं, बात करने लगा हूं। अल्लाह कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है वआतिमुस सियामा इलल लैल, वआतिमुस सियामा इलल लैल, और रोजे को तमाम करो रात तक, रोजे को तमाम करो रात तक, रोजे को तमाम करो रात तक। ये मौलवियां डंडियां मारी हैं कि 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद, ये मौलवी की डंडी है। रात कहती है स्याह को, रात कहती है काली को, जब अंधेरा छा जाए तब रोजा। लैल कमाना अपने अपने मौलवियों से करवा लो। लैल कहते हैं रात को, मगरिब रात नहीं होती, मगरिब और है रात और है। रोजा ले जाओ रात तक, रात तक रोजा ले जाओ। मैं हुक्म दिता गया कि रोजे का टाइम दसना है, हुण फैसला तुसी खुद करना है। शिया बैठे या सुन्नी बैठे हो, किस दिन तुसी रोजा अफ्तार कर दियो क्या उसनू रात आ दिन? परेशान हो गए तुम, उसनू रात आ दिन नहीं। बाबा ना शिया की मान, ना सुन्नी की मान, ना देवबंदी की मान, ना अहले हदीस की मान, कुरान की मान। कुरान कहता है रात तक। अगर तेरे ज़मीर के मुताबिक मगरिब का वक्त रात है तो फिर कर, अगर तेरे ज़मीर के मुताबिक मगरिब को रात नहीं होती तो फिर लेट कर। फिर अंधेरे का इंतजार कर।
تو واضح حکم دیا ہے نمازوں کی طرف دوڑتے ہو پڑھو نمازیں. تھوڑی محبت میں ایک جملے کا اضافہ کرتا پیا نمازوں کی طرف دوڑتے ہو پڑھو نمازیں. مجھے رب العزت کی قسم ہے نماز سے چھٹکارا ممکن ہی نہیں. کوئی ممکن نہیں کہ میں علی علی کرتا ہوں نماز نہیں پڑھتا میری معافی ہو جائے گی. نہیں، نماز ضروری ہے. نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے نماز نہیں پڑھی. اگر نہیں پڑھے گا تو گناہ، نہیں پڑھے گا تو گناہ، نہیں پڑھے گا تو گناہ. نہیں پڑھے گا، میں بھول نہیں گیا، توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے جملہ ہی اتنا بڑا کہنا ہے. اگر نہیں پڑھے گا تو گناہ، نہیں پڑھے گا تو گناہ. اللہ نے 700 مرتبہ قرآن مجید میں نماز کا حکم دیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. 700 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو. مگر اللہ نے کسی مقام پہ نماز کو عبادت نہیں کہا. کسی مقام پہ اللہ نے نماز کو عبادت نہیں کہا. پڑھنے کا حکم دیا ہے، عبادت نہیں کہا. میرے اللہ جب نماز کو عبادت ہی نہیں کہا تو ہمیں تم نے خلق کیا ہے، ہمیں تو نے خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. پھر ہماری عبادت کون سی ہے جب نماز کو عبادت نہیں کہا؟ پڑھنا واجب مگر عبادت نہیں کہا. پھر ہماری عبادت کون سی ہے؟ قرآن کی سمجھ سوائے پروفیسر کے آتی نہیں. ہم نے اس قرآن کے چھٹے پروفیسر سے پوچھا پھر عبادت کیا ہے؟ تو قرآن کے چھٹے پروفیسر نے کہا کہ میرے نانا نے کہا الذکر ولی العبادہ. الذکر علی العبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. میرے مولا کہ ہم نماز نہ پڑھیں، کہا نہیں، نماز پڑھو. نماز عبادت تب ہوگی جب نماز میں علی آئے گا. نماز عبادت تب ہوگی جب اس میں علی آئے گا. اگر علی نہیں آئے گا پھر نماز نہیں. ٹکری ہے، نماز نہیں، ٹکری ہے. 9 لاکھ بھی نمازی تھے، 72 بھی نمازی تھے. فرق کیا تھا؟ 72 کی نمازوں میں علی تھے، کی نمازوں میں علی تھے. 9 لاکھ کی نمازوں میں علی کا دشمن، علی کا دشمن. تھوڑی محبت میں ایک اور گل کر لوں. آج میں موضوع پہ نہیں آیا. مدینے کے باہر 3 میل کے فاصلے پہ مسجد بنوائی گئی جس کا نام ہے مسجد زرار. مسجد زرار مسجد بنوائی گئی. پاک نبی جب واپس لوٹے تو اللہ نے کہا میرا حبیب یہ جو 3 میل کے فاصلے پہ مسجد بنوائی گئی ہے نا، اس مسجد کو گروا دے، اس کے ملبے کو بھی آگ لگوا دے. میں نے عالم ارواح میں سوال کیا، میرے اللہ یہ مسجد تیرا گھر نہیں ہے؟
اللہ نے کہا گھر ہے. میں نے کہا میرے اللہ اس مسجد میں تیرے نام کی آذان نہیں ہوتی؟ اللہ نے کہا ہوتی ہے. میں نے کہا میرے اللہ اس مسجد میں تیری نماز نہیں پڑھی جاتی؟ اللہ نے کہا پڑھی جاتی ہے. میں نے کہا میرے اللہ اس مسجد میں تجھے سجدہ نہیں کیا جاتا؟ اللہ نے کہا کیا جاتا ہے. میں نے کہا میرے اللہ پھر یہ مسجد گروا کیوں رہا ہے؟ ملبے کو آگ کیوں لگوا رہا ہے؟ اللہ نے کہتا ہے خود بھی سن اور قائم پر والے مومنوں کو بھی سنانا. اس مسجد میں بیٹھ کر لوگ میرے علی کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں. لہذا جو میرا گھر ہو علی کے بغیر مجھے وہ گوارا نہیں. تجھے غیرت نہیں آتی؟ اللہ اپنا گھر علی کے بغیر قبول نہیں کرتا. تیری نمازیں کیسے قبول کرے گا؟ مولا سلامت رکھ، مولا سلامت رکھ. تیرے روزے کیسے قبول کرے گا؟ تیری حج کیسے قبول کرے گا؟ یہ جسم میں کیا ہے؟ جسم میں کیا ہے؟ روح ہے تو یہاں چل کے آئے ہو. روح ہے تو یہاں چل کے آئے ہو. قدم کام اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں، ہاتھ اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، کان اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، آنکھیں اپنی جگہ پہ کام کر رہی ہیں. روح ہے. کسی کو نہیں پتا کہ جسم کے اس 6 فٹ کے وجود میں روح ہے کہاں. اس 6 فٹ کے وجود میں روح ہے کہاں کسی کو نہیں پتا. جب تمہیں 6 فٹ کے وجود میں تمہیں نہیں پتا تو روح کہاں ہے؟ روح کہاں ہے؟ تو پھر جو روحوں کا خالق ہے اس کا کیا پتا کہ وہ کہاں ہے؟ توڑی آ جاتی ہیں اور اس کا کیا پتا کہ وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ جسم پہ چوٹ لگے احساس درد دلاتا ہے کہ یہاں چوٹ لگی ہے. درد نظر نہیں آتا مگر وہ چوٹ والی جگہ احساس دلاتی ہے کہ درد ہے. اللہ نظر نہیں آتا، علی بتاتا ہے کہ اللہ ہے. علی بتاتا ہے کہ اللہ ہے. 6 فٹ کے وجود میں روح کا نہیں پتا. یہ روح ہے کیا؟ یسألونک عن الروح. اے میرا حبیب یہ روح کے بارے میں تجھ سے سوال کرتے ہیں. قل الروح من امر ربی. ان سے کہہ دے کہ روح اللہ کا امر ہے. قرآن ہے، روح اللہ کا امر ہے. اب تمہارے جسم میں امر ہے تو تم یہاں چل کے آئے ہو. اگر یہی امر نکل جائے، ہاتھ اپنی جگہ پہ کام چھوڑ دیں گے، آنکھیں اپنی جگہ پہ کام چھوڑ دیں گے، کان اپنی جگہ پہ کام چھوڑ دیں گے، سر اپنی جگہ پہ کام چھوڑ دے گا، پاؤں اپنی جگہ پہ کام چھوڑ دیں گے. پھر کام نہیں چھوڑیں گے جتنی دیر وجود پڑا رہے گا. آنکھیں اپنی جگہ پہ بدبو دیں گی، آنکھیں اپنی جگہ پہ بدبو، ہاتھ اپنی جگہ پہ بدبو، پیر اپنی جگہ پہ بدبو دیں گے. جو ماں بیٹے کو دھوپ میں نہیں نکلنے دیتی وہی ماں کہے گی جلدی کرو اسے دفن کرو. میں نے اس ماں سے پوچھا ماں اسے دھوپ میں نہیں نکلنے دے رہی تھی اب اسے دفن کیوں کروا رہی ہو؟ تو وہ ماں کہے گی طاہر جلا نہ بن، پاگل نہ بن، اس کے جسم سے امر نکلا ہے، اب اس کا جسم دے گا بدبو، اور تیرے بدبو دار جسم سے امر نکلا ہے، تیرا جسم بدبو دیتا ہے. تجھے ماں قبول نہیں کرتی، تیری عبادت سے اگر امر نکل گیا تو اللہ کیسے قبول کرے گا؟
नबी की रिसालत नहीं बचती। आदम से लेके ईसा तक 1,01,24,000 नबियों की नबूवत बंद है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत बंद है अली वलीउल्लाह में। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि अल्लाह ने 14 को इबादत के लिए खल्क किया है। मुझे रब्बुल इज्जत की कसम है, अल्लाह ने 14 को इबादत के लिए खल्क नहीं किया। अल्लाह ने 14 को इबादत के लिए खल्क किया ही नहीं। अल्लाह ने 14 को खल्क किया है अपनी पहचान के लिए। ये 14 ने इबादत इसलिए की है ताकि तुझे सजदा करने का तरीका सिखा सके, ताकि ये 14 सजदा करके बताएं कि कोई है जिसे अली झुकता है, जिसे अली झुकता है, कोई है। तौहीद 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 तौहीद, तुम्हें तौहीद का ही नहीं पता तौहीद कहते किसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थोड़ी मोहब्बत मैंने मौज तो होर पासे होने नहीं रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलवी ने इसका तर्जमा किया, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो आलमीन का रब है। मौलवी तुझे शर्म नहीं आती? ये तमाम का लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता ही नहीं। ये लफ्ज औखे गल औखे, ये मैं आसान करे। यहाँ लफ्ज हमद इस्तेमाल हुआ है, तारीफ नहीं। तारीफ भी अरबी जबान का लफ्ज, हमद भी अरबी जबान का लफ्ज। तारीफ उसकी होती है जो महदूद हो, हमद उसकी होती है जो ला महदूद हो। यहाँ माना यह नहीं होगा कि तारीफ उस अल्लाह के लिए, यहाँ माना होगा हमद है अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है। हमद है अल्लाह के लिए, फिर तमाम का लफ्ज है ही नहीं। अल्हम्दो, ये मौलवी ने बताया किसी के लफ्ज के पहले अलिफ लाम लग जाए तो वो इसमें नकरा नहीं रहता, मारफा हो जाता है। अल्हम्दो, खास तारीफ, हर तारीफ ही नहीं। तारीफ नहीं है कि अल्लाह मशरिक से सूरज निकालता है, मगरिब में गुरूब करता है। ये खास नहीं, ये आम है। क्यों आम है? ये अली के नौकर भी कर लेते हैं। ये खास तारीफ नहीं है, ये आम है, ये अली के नौकर भी कर लेते हैं। मौलवी पहले तौहीद की हद बता। हमें कहते हो कि अली को अल्लाह से बढ़ा देते हैं, बढ़ाया उससे जाता है जिसकी कोई हद हो। पहले अल्लाह की हद बता, अल्लाह की हद बता। अल्लाह की ये तारीफ नहीं है कि अल्लाह मौत भी देता है, हयात भी देता है, ये आम तारीफ है। ये अली की चौखट पे दाढ़ी से झाड़ू देने वाला सलमान जब चाहे किसी को जिंदा कर दे, किसी को मुर्दा कर दे। मजालिस चल रही है, रिकॉर्ड हो रही है, अपनी हर एक बात का जिम्मेदार हूं। जहां मर्जी बुलाओ, आने के लिए तैयार हूं। क्या सलमान ने मुर्दे को जिंदा नहीं किया? सलमान ने मुर्दे को जिंदा नहीं किया। इनके नौकर के कमालात देखो। ईसा दो चीजें लेता है तो परिंदा बनता है, दो चीजें लेता है तो परिंदा बनता है। मिट्टी लेता है और पानी लेता है, फिर इनको गूंदता है, हाथ से बनाता है, तो फिर परिंदा बनता है। ये है ईसा। इधर अली का नौकर किसी गली से मिट्टी उठा के देता है तो जन्नत बन जाता
اسے سجدہ کرتا ہے. خاص تعریف ہی اس کی یہی ہے کہ حسین جیسا بادشاہ اسے سجدہ کرتا ہے. خاص تعریف ہی اس کی یہی ہے کہ کائنات کا سردار نبی اسے سجدہ کرتا ہے. نمازوں پہ مان نہ کر. ایدہ مطلب ہے نہیں نماز چھوڑ دے بیا میں ہاتھ بن کے آدھا پیا قسم چاہ کے آدھا پیا میں کو نہیں آدھا پہ کہ نماز چھڑ دے بیا. نماز واجب ہے. نماز واجب ہے مگر نماز دین نہیں جز ہے. نماز دین نہیں جز ہے. روزہ دین نہیں جز ہے. حج دین نہیں جز ہے. علی جز نہیں علی کل ہے. اب تجھے کتابیں نہ ملے تو میکن کا قصور نہیں. کہتے ہیں مولوی کا لکھا ہوا دکھاؤ. ایک حوالہ دے کے اپنے موضوع پہ واپس آتا ہوں. کتاب کا نام ہے تنویر الایمان. جاؤ قوم سے لے کے نجف اشرف کی لائبریری تک ڈھونڈ لو. کتاب کا نام ہے تنویر الایمان. لکھنے والا ہے یعقوب کلینی. اس نے ایک ہی حدیث لکھی ہے جو شب معراج کے وقت پاک نبی نے چوتھے آسمان پہ انبیاء کو نماز پڑھائی. آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی پیچھے تھے, ملائکہ پیچھے تھے. میرا پاک نبی نماز پڑھانے والا تھا. اس سے پہلے جو اذان ہوئی, اس سے پہلے جو اقامت ہوئی, پاک نبی نے جو نماز پڑھائی, پاک نبی نے نماز میں جو تشہد پڑھایا, اس اذان میں بھی علی ولی اللہ, اس اقامت میں بھی علی ولی اللہ, اس تشہد میں بھی علی ولی اللہ. مولا سلامت رکھنے کار خیاری کوئی ہو رہی حصہ لمنا چاہے تو لے سکتا ہے. مولا تیرے رزق و مالی برکت عطا فرمائے. مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. لکھا ہوا دکھاؤ. ہم لکھا ہوا دکھاتے ہیں. پچھلے دنوں ایک فیس بک پہ ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے. قبلہ یعقوب الدین رستگار کی. مجتہد ہے یعقوب الدین رستگار. ویڈیو اب بھی موجود ہے. وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے فیس بک پہ. اس سے پوچھا گیا کیا تشہد میں علی ولی اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ اس نے کہا پڑھ نہیں سکتے, واجب ہے. واجب ہے علی ولی اللہ. اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. آج کے دن میں نے اپنی نعمتوں کو تمام, آج کے دن میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا. مولوی کو مان, مولوی کا احترام کر مگر ایمان نہ لا. مولوی کا احترام کر مگر مولوی پہ ایمان نہ لا. مولا کا احترام نہ کر, مولا پہ ایمان لا. خطبہ دینے کے بعد پاک نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کر
دیا، ادھر اعلان کرنا تھا۔ اب اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تیرے دین کو مکمل کر دیا اور آج کے دن میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا۔ سمجھیا میرا مقصد پورا ہو جائے۔ نعمتیں تمام ہوئی ہیں علی کی ولایت، علی پہ نہیں، علی کی ولایت، علی پہ نہیں، میں بھول نہیں گیا، توجہ چاہ رہا ہوں گلوکان صاحب، علی پہ نہیں تمام ہوئی، علی کی ولایت۔ اگر علی پہ تمام ہوتی تو 13 رجب کو تمام ہو جاتی، کیونکہ علی 13 رجب کو بیت اللہ میں آ گئے تھے۔ علی پہ تمام نہیں ہوئی، علی کی ولایت پہ تمام ہوئی ہے۔ ولایت اور ہے، علی اور ہے۔ ولایت اور ہے، علی اور ہے۔ علی ذات ہے، ولایت عہدہ ہے۔ علی ذات ہے، ولایت عہدہ ہے۔ میں آسان کر دینا، پچھلے لوگ جڑ بیٹھے پریشان نہ ہو۔ محمد ذات ہے، رسالت عہدہ ہے۔ مکہ والے پاک نبی کی ذات کو مانتے تھے، مکہ والے پاک نبی کی ذات کو مانتے تھے۔ 40 سال میرا نبی مکہ میں رہا، اعلان نبوت نہیں کیا۔ مکہ کے کافروں نے پاک نبی کو صادق بھی مانا، امین بھی مانا، کوئی دشمن نہیں، کسی نے پتھر نہیں مارا، کسی نے کوئی تکلیف نہیں دی، کیونکہ وہاں تھی محمد کی ذات۔ ادھر پاک نبی نے اپنے عہدے کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ جو پاک نبی سے پیار کرتے تھے وہی دشمن بن گئے۔ پتہ چلا مکے کے کافر پاک نبی کی وجود کے دشمن نہیں تھے، وجود کے دشمن نہیں تھے، عہدے کے دشمن تھے، عہدے کے دشمن تھے۔ علی وجود ہے، ولایت عہدہ ہے۔ ملا علی کے وجود کا دشمن نہیں، عہدے کا دشمن ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف عہدہ ہے، سارے حکم چیف آف آرمی سٹاف کے چلتے ہیں۔ علی ذات ہے، ولایت عہدہ ہے، حکم ہی تو ولایت کا چلتا ہے۔ مولوی کا احترام کر، مولا پہ ایمان رکھ۔ مسلمان نے کام الٹ کر دیا، اس نے مولا کا احترام کیا، مولوی پہ ایمان لے آیا۔ مولوی نے جنت نہیں دینی، جنت علی نے دینی ہے۔ پھر یہاں ایک اعلان نہیں کیا، کوئی اعلان کیا، الیوم
مکمل کر دیا. پہلا اعلان، آج کے دن میں تیرا دین مکمل کر دیا. دوسرا اعلان، وَرَضِيتُكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج میں تیرے دین اسلام سے راضی ہو گیا. بابا قرآن پڑھتا بیٹھا. وَرَضِيتُكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن میں تیرے دین اسلام سے راضی ہو گیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج کے دن میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا. اللہ نے یہاں ایک اور اعلان بھی کیا. اور اعلان کیا تھا؟ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا. آج کے دن کافر مایوس ہو گیا. دین بھی آج مکمل ہوا، اللہ راضی بھی آج ہوا، نعمتیں بھی تمام آج ہوئی، کافر بھی آج مایوس ہوا. میں نے غدیر نہیں پڑھنی. دین اسلام راضی آج ہوا، مکمل آج ہوا، نعمتیں آج تمام ہوئی، کافر آج مایوس ہو گیا. پتہ چلا یہ غدیر سے پہلے دین تھا، مکمل نہیں تھا. یہ ابھی مجلس جاری ہے، ساری ہے، میں پڑھ رہا ہوں. مجھ پہ اختتام نہیں ہونا، مجھ پہ مجلس ختم نہیں ہونی. میرے بعد جو ذاکر اہل بیت پڑھیں گے ان پہ آخری پہ مجلس ختم ہوگی. آخری پہ مجلس ختم ہوگی، تمام ہوگی، مکمل ہوگی. مکمل ہوگی. نماز آئی، دین مکمل نہیں ہوا. اور روزے کا حکم آیا، دین مکمل نہیں ہوا. حج کا حکم آیا، دین مکمل نہیں ہوا. زکوٰۃ کا حکم آیا، دین مکمل نہیں ہوا. سارے احکام شرعیہ آئے مگر دین مکمل نہیں ہوا. دین مکمل ہوا علی کی ولایت پہ، اور جب رسول کا اپنا دین علی کی ولایت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تو کس دین کی بات کرتا ہے؟ کس نماز کی بات کرتا ہے؟ ایمان لا کے مرا تو جنت. صلوات پڑھی آل محمد. پھر بھی بلند آواز کے ساتھ درود پڑھی آل محمد. بسم اللہ. مولا کے عظیم مداح تشریف لے آئے. جو مجھے وقت دیا گیا میں اس کے اندر چھوڑ دوں. میں جملہ مکمل کرن دے. اے 40 42 دی منٹاں دی محنت کیتی بیٹھا. چھوڑ دے، پریشان نہ ہو. ایک دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے. پاک نبی نے اعلان نبوت کیا. جس بندے نے اعلان نبوت سنا، اگر ایمان لا کے مرا تو جنتی، اگر زندہ رہا آ گیا نماز کا حکم، اگر وہ نماز پڑھ کے مرا تو جنتی. اس نے نماز اگر نہیں پڑھی تو پھر جنتی نہیں. اگر زندہ رہا آ گیا روزے کا حکم، اب اس پہ واجب ہے پاک نبی پہ ایمان رکھے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے. اگر روزہ رکھ کے مرا تو جنتی،
کے مرا تو جنتی، اگر رہ گیا زندہ آ گیا حج کا حکم، اب اس پہ واجب ہے کہ نبی پہ ایمان رکھے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے۔ اگر حج کر کے مرا تو جنتی، اگر زندہ رہا آ گیا غدیر کا میدان، میں تو اختصار کر دیتا ہے، آ گیا غدیر کا میدان، ہو گیا اعلان نبوت، ہو گیا اعلان ولایت علی ابن ابی طالب۔ اگر زندہ رہا تو اس پہ واجب ہے پاک نبی پہ ایمان رکھے، نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے، اور علی ولی اللہ بھی پڑھے۔ اگر پڑھ کے مرا تو جنتی، یا تو ملا غدیر سے پہلے مر جاتا۔ غدیر سے پہلے مر جاتا۔ اگر زندہ رہا تو اس نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا تو مسلمان کی موت نہیں، کتے کی موت مرا۔ دوسرا اعلان، دین مکمل علی کی ولایت پہ، نماز جز، روزہ جز، حج جز، زکوٰۃ جز۔ جڑے پریشان بیٹھے میں آخری دلیل دے کے 2 منٹ ذکر مسائل۔ نماز جز، روزہ جز، حج جز، زکوٰۃ جز۔ مسجد نبوی پشت پہ آ بیٹھا کل، پشت پہ آ بیٹھا کل۔ نماز جز، اب پاک نبی کر کیا رہے ہیں؟ نماز پڑھا رہے ہیں، پشت پہ آ بیٹھا حسین۔ حالت کیا کہ پاک نبی کا چہرہ بیت اللہ کی طرف، حسین کا چہرہ اصحاب کی طرف، حسین کا چہرہ اصحاب کی طرف۔ اس سے پہلے میں آسان کرتا ہوں، یہ ہاتھ میرا جز ہے، یہ ہاتھ میرا جز ہے، میری شہرک میرا کل ہے۔ اگر ہاتھ کٹ جائے تو کل باقی رہے گا۔ میں تو سب ایک کھو سے انہاں دے ہاتھ کٹتے ہوئے ودے نہیں کیندے، ٹرتے نہیں ودے، کام نہیں کرندے ودے، کیوں؟ جز کٹا ہے، کل باقی ہے۔ اگر شاہ رگ ہی کٹ جائے تو نہ جز بچے گا نہ کل بچے گا، کیوں؟ کل نہیں ہے تو پھر جز کیسا؟ جو ادا کر رہے تھے وہ تھا جز، پشت پہ آ بیٹھا کل۔ پاک نبی نے کل کو نہیں ہٹایا، جز کو لمبا کر دیا۔ کل کو نہیں ہٹایا، جز کو لمبا کر دیا۔ انہیں تے شریعت کیا دیئے؟ ایک دفعہ تسبیح واجب، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ واجب، 3 دفعہ مستحب، 5 تو زیادہ مرتبہ پڑھ سو تو فعل کثیر ہو ویسی، نماز باطل، باطل، نماز باطل۔ اب رسول سجدے میں پشت پہ حسین بیٹھا ہے، اتنا مطمئن بیٹھا ہے جیسے کائنات کے نبضیں حسین کے ہاتھوں میں ہیں۔ جیسے کائنات حسین چلا رہا ہے، اتنا مطمئن ہو کے بیٹھا۔ اب پاک نبی نے تسبیح شروع کی، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ جس وقت پاک نبی 25ویں مرتبہ تسبیح پڑھی تو پیچھے سے ایک صحابی نے سر اٹھایا، سامنے حسین نظر آیا، لبوں سے حسین نکلا، پھر سجدے میں لبوں سے توڑی حیاتی اور مولا وڈی حیاتی اللہ بچڑا دے وے توانو، لبوں سے حسین نکلا، پھر سجدے میں۔ ملا تیرے قلم میں طاقت ہے تو لگا فتوہ کہ صحابی کی نماز باطل ہے، صحابی کی نماز باطل۔ اس نے سر رکھا، حسین نہیں اترا، پیچھے 70 صحابیوں سے لے کے 300
کیوں؟ اس لیے حسین نے کہا فلاں تو بھی دیکھ لے، فلاں تو بھی دیکھ لے، فلاں تو بھی دیکھ لے، مجھے رب العزت کی قسم ہے کم از کم 10 بندیاں دے نام اینو بھی آندے نے۔ حسین نے نام لے کے کہا ہے کہ تو بھی دیکھ لے، تو بھی دیکھ لے، تو بھی دیکھ لے، تو بھی دیکھ لے، تو بھی دیکھ لے۔ حسین کو نبی نے ہٹایا کیوں نہیں؟ جو ادا ہو رہا تھا وہ جود تھا، جو پشت پہ تھا وہ قول تھا۔ نبی جانتے تھے اگر قول کو ہٹا دوں نہ جود بچے گا نہ قول بچے گا، اسی لیے رسول نے جود کو لمبا کر کے بتایا کہ جس کا قول ہے جز اسی کا ہے۔ جز اسی کا ہے، قول ہے۔ رسالت ماب نے فرمایا علی حق دے نالے حق علی دے نالے، اور سارے دے واجب پہ سارے رکھو علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق۔ حسین حسین کل آخری اعلان کیا پاک اللہ نے، الیوم یائس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا۔ اور مسلمان مجھے اتنا تو بتا غدیر میں کتنے کافر تھے؟ وہاں تو سارے کے سارے حاجی بھی تھے، صحابی بھی تھے۔ پاک اللہ نے یہ جملہ کہہ کے الیوم یائس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا، یہ جملہ کہہ کے قیامت تک بتا دیا کافر ہوتا ہی وہی ہے جو علی کی ولایت کا انکار کرے۔ دنیا اگر علی کی عظمت کو سمجھ جاتی، یہ شیعہ سنی کی بات ہی نہیں، اہل سنت بھی ولایت کو مانتے ہیں، ان کے ماننے کا اپنا ظرف، کیونکہ جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اتنا مانتا ہے۔ اگر دنیا علی کی ولایت کو مان لیتی، آج علی کی بیٹی بھرے بازار میں چادر نہ مانگتی۔ جرم کیا تھا علی کی بیٹی کا؟ جاؤ تاریخ پڑھو، جب بازار میں آئی ہے نا علی کی بیٹی، کسی شامی نے نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ والے بدلے لے لو، کسی شامی نے نہیں کہا کہ محمد الرسول اللہ والے بدلے لے لو۔ ہر حرام زادے کی زبان پہ یہی لفظ تھا کہ علی کی بیٹی آئی ہے، علی والے بدلے لے لو، علی والے بدلے لے لو۔ یہ کربلا برپا ہوئی ہے تو علی کی ولایت کو بچانے کے لیے۔ اگر علی کی ولایت ہے تو سب کچھ ہے، علی کی ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بازار میں جب آئی ہے نا علی کی بیٹی، 4 سالہ ضعیفہ، پھپھی اماں کے پاس جا کے کہتی ہے پھپھی اماں ایک گھونٹ پانی مل جاتا میرے لب تر ہو جاتے، میری پیاس بجھ جاتی۔ یہ جملے سنے چھت پہ بیٹھی ہوئی شیری نے پانی کا جام لیا، بازار میں آئی، معصومہ کے ہاتھوں پہ رکھا، ہاتھوں پہ رکھنا تھا، ادھر سیدہ عالیہ کی آواز آئی، سکینہ ہم سید کسی کا ادھار نہیں رکھتے، پہلے اس کے لیے دعا کر پھر پانی پینا۔ یہ کہنا تھا، شیری کی نگاہ پڑی سیدہ کے کانوں پہ، نگاہ پڑنا تھی، شیری اپنی دعا بھول گئی، دیکھ کے کہتی چھوٹی کہتن میرے لیے بس اتنی دعا مانگ کہ جس طرح تو یتیم ہوئی ہے کسی کی بیٹی یتیم نہ ہو۔ ازادہ سیدہ عالیہ نے دعا مانگی، ادھر سیدہ زینب نے آمین کہا۔ یہ کہنا تھا دعا مانگتی مانگتی پھر شیری دے کے کہتی ہے معصومہ میرے لیے دعا مانگ کہ اللہ مجھے جلد مدینے لے جائے۔ ازادہ جب مدینے کا نام آیا
سیدہ عالیہ آگے بڑھی، دیکھے کہتی ہے شیری مدینے میں جا کے کیا کرے گی؟ شیری دیکھ کے کہتی ہے کہتن مدینے میں میرا سردار حسین رہتا ہے۔ سردار حسین کا نام آنا تھا۔ پھر شیری دیکھ کے کہتی ہے بی بی کیا تو حسین کو جانتی ہے؟ بی بی عالیہ دیکھ کے کہتی شیری جیسے میں جانتی ہوں۔ 70 قدم کا فاصلہ تھا، خنجر سے ذبح ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھتی رہی ہوں۔ عزادارو یہ کہنا تھا۔ شیری دیکھ کے کہتی ہے جب میں مدینے جاؤں گی نا، میرے حسین سردار کے ایک بھائی ہے عباس، میں اسے کہہ کے تیری قیدیں رہا کرواؤں گی۔ یہ کہنا تھا۔ بی بی عالیہ دیکھ کے کہتے شیری تو عباس کو کیسے جانتی ہے؟ تو حسین کو کیسے جانتی ہے؟ شیری دیکھ کے کہتی ہے میں مدینے میں رہتی تھی، میں حسین کی بہن سے قرآن پڑھتی تھی۔ یہ کہنا تھا میں قرآن پڑھتی تھی۔ عزادارو بی بی دیکھ کے کہتی جس مستور سے تو قرآن پڑھتی تھی اس بی بی کا نام کیا ہے؟ چند قدم پیچھے ہٹ کے کہتی ہے قیدن اگر تو قیدن نہ ہوتی میں تیرے ساتھ سخت کلامی کرتی۔ کجا عباس کی بہن کا نام، کجا یہ نجس بازار۔ عزادارو یہ کہنا تھا۔ بی بی دیکھ کے کہتی شیری امیر غریب ہو جاتے ہیں، وقت بدل جاتے ہیں، تو اس بی بی کا نام تو بتا۔ شیری نے اپنے لب بی بی کے کانوں کے ساتھ کیے۔ بی بی دیکھ کے کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس بی بی کا نام ہے زینب۔ عزادارو زینب کہنا تھا۔ بی بی دیکھ کے کہتی ہے شیری اگر وہی زینب اسی بازار میں مل جائے، یہ کہنا تھا۔ شیری دیکھ کے کہتی ہے اللہ مان کہے کجا نجس بازار، کجا عباس کی بہن۔ عزادارو بی بی دیکھ کے کہتی ہے شیری تو کیسے پہچان کر سکتی ہے؟ شیری دیکھ کے کہتی ہے جب میں بی بی زینب سے قرآن پڑھتی تھی نا، میں قرآن لے کے آتی، ابھی چند قدم کے فاصلے پہ ہوتی، قرآن ریل سے پرواز کرتا، پہلے عالیہ کا طواف کرتا، پھر میں تلاوت کرتی۔ عزادارو علی کی بیٹی دیکھ کے کہتی ہے شیری جلدی کر گھر سے قرآن لا۔ شیری دوڑتی گئی، گھر سے قرآن لائی۔ عزادارو بھی چند قدم کے فاصلے پہ تھی، قرآن نے ریل سے پرواز کیا، بی بی کا طواف کرنا تھا۔ شیری زمین پہ ٹکر ماری، دیکھ کے کہتی ہے بی بی اگر